کہ جب پہلی جماعت ہو چکی تو آیا دوسری نماز جماعت کے ساتھ ادا کر سکتی ہیں، اور کس کو وہ نماز کرانے کی اجازت ہے؟ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ ایک مسجد ہے جو راستے پہ ہے یا بازار میں ہے یا سرایا اسٹیشن وغیرہ میں مسجد ہے، تو اس میں جو بھی نماز ہوتی ہے وہ پہلی ہی نماز ہوتی ہے، یعنی جو بھی آئے گا اگر ان کے پاس جس میں امامت کی شرائط پائی جاتی ہیں ایسا شخص موجود ہے، وہ امامت کے لائق ہے، تو پھر اذان بھی دی جائے گی اور جماعت بھی کرائی جائے گی، اور یہ ضروری ہوگا۔ لیکن جو محلے کی مسجد ہوتی ہے وہاں جب نماز ہو گئی تو دوسری نماز بلا عذر کرانا جائز نہیں ہے، تو نہ ہی محلے کی مسجد میں دوبارہ اذان پڑھنا جائز ہوگی۔ اس میں عذر ہیں، یعنی ایک شخص ہے تو وہ کھانا کھا رہا ہے، اسے سخت بھوک ہے، اس وجہ سے وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکا، تو یہ اس کا عذر ہے۔ یا پیشاب سخت آ چکا ہے، بول و براز کی صورت ہے، سختی ہے، تو اس وجہ سے وہ نماز ادا نہیں کر سکا، اس وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا ہے، یا کوئی اور عذر ہے، تو اس کی وجہ سے نماز کے قابل کوئی شخص موجود ہے تو پھر یہ نماز کرانا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ بہتر ہے اور مستحب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کون صدقہ کرے، یعنی ایک کی نماز رہ گئی تھی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پڑھ لی تھی، پھر آپ نے ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے کہ صدقہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں، تو یہ دوسری جماعت ہے، تو شرعاً اس کی اجازت ہے اور یہ مستحب ہے۔ لیکن میں نے بتا دیا کہ امامت کے قابل امام بھی ہو اور وہ بھی عذر کی وجہ سے جماعت سے رہ جائیں، یہ نہیں کہ پہلی جماعت کو جان بوجھ کے چھوڑا جائے، ایسا شخص تو گناہ گار ہوگا کہ جو جان بوجھ کے پہلی نماز کو ترک کرتا ہے اس لیے کہ بعد میں دوسری پڑھ لیں گے، دوسری نماز کرا لیں گے، تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ آج کل ہمارے ہاں ایسا دیکھا گیا ہے کہ دو بندے آتے ہیں اور ان کا لباس بھی ٹھیک نہیں ہے، انہیں قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، تو وہ نماز پہلی ہو چکی ہوتی ہے تو وہ آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ المیہ ہے۔ ایسا شخص گناہ گار ہوگا اور نماز پڑھانے والا پچھلے کا بھی جواب دہ ہوگا کہ اس کی خود بھی نہیں ہوئی تو دوسرے کی کیسی ہوگی۔ ایسے لوگوں کو تو بالکل ہی نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔